ہمارے معاشرے میں مدارس کا کردار بہت قیمتی ہے۔ مدارس ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوں تو اللہ اللہ کرنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا دنیا میں۔ جب اللہ اللہ ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مدارس سے ہی نمازی پیدا ہوتے ہیں، مدارس سے ہی زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے ہر شعبے میں مدارس ہی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ان تمام مدارس کا پوری دنیا میں بڑا اہم کردار ہے، لیکن جامعہ حنفیہ بورے والا کا کردار ایک انوکھا اور عجیب کردار ہے اور قابل تعریف کردار ہے، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر ایک مسئلہ رہا ہے، ایک مشکل رہی ہے کہ مدارس میں معاشرے کے جتنے فیصد بچے، تقریباً 30% بچے جو آتے ہیں، تو مدارس ان کی تعلیم و تربیت میں کسر نہیں چھوڑتے، لیکن معاشرے کے 70% بچے جب سکول میں جاتے ہیں مدارس میں آتے ہی نہیں۔ ہائی سکول میں، پھر یونیورسٹی لیول پر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نوکری ہوتی ہے تو عملی زندگی میں مصروف رہ جاتے ہیں، نہ دینی جماعتوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، نہ دینی مدارس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، نہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان شعبوں میں ہمیں جانا چاہیے، اپنے اوپر جو فرائض ہیں ان کو جاننا چاہیے، جو واجبات ہیں ان کو جاننا چاہیے، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور بعضوں کو پتہ ہوتا ہے تو پھر مصروفیت اتنی ہوتی ہے عملی زندگی میں کہ وہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو معاشرے کا یہ 70% طبقہ دینی علوم سے محروم رہتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ جتنا جڑنا چاہیے اتنا نہیں جڑ پاتا، اور پھر یہ 70% طبقہ جہاں زندگی گزارتا ہے، جس شعبے میں زندگی گزارتا ہے، وہاں بھی دینی علوم نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر خود ان کے پاس، اس طبقے کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، تو یہ جس جگہ رہ کر کام کریں گے وہاں دینی علوم کیسے دوسروں کو سکھا سکیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں، اب بھی ہے۔ تو مدارس سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان 70% لوگوں تک پہنچنا اور رسائی حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ 70% لوگ جو سرکاری تعلیمی اداروں میں رہتے ہیں، جو سرکاری محکموں میں رہتے ہیں، جو سرکاری دفاتر میں رہتے ہیں، جو دنیاوی شعبوں میں رہتے ہیں، ان کے ایسے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں کہ ان قواعد اور ضوابط کی وجہ سے تبلیغی جماعت کا وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ ان اداروں میں دینی جماعتوں کی انٹری نہیں ہوتی، تبلیغی جماعت کی انٹری نہیں ہوتی، مدارس کے فضلاء کی انٹری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے قواعد اور ضوابط ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ تو جامعہ حنفیہ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سوچا کہ آخر ان 70% لوگوں تک، پاکستان کے ان 70% اداروں تک، ان تعلیمی اداروں تک، ان دوسرے محکمہ جات کی طرف ہمارا دینی تربیت یافتہ، دینی علوم سے لبریز فرد کیسے پہنچ کر ان میں دینی علوم کو جو ہے پھیلا سکے گا اور نیک اعمال کو زندہ کر سکے گا؟ تو جامعہ حنفیہ نے یہ سوچی اور اس کے لیے عملی قدم اٹھایا، اور اپنے ایسے پروگرام معاشرے کے سامنے متعارف کروائے، اپنے ایسے منصوبے اور تعلیمی منصوبے متعارف کروائے، اور اپنے ایسے تعلیمی پراسس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیے کہ معاشرے کے افراد ان سے گزر کر اس طرح تیار ہوئے کہ ان کی رسائی ان 70% پاکستانیوں اور دنیا کے لوگوں تک ان کی رسائی ممکن ہو گئی۔ تو یہ جامعہ حنفیہ کے فضلاء کی جامعہ حنفیہ نے اس طرح تربیت کی، اس طرح ان کو تیار کیا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ ان دنیاوی اداروں تک، ان سرکاری اداروں تک پہنچ سکیں، وہاں جا کر بچوں کو دین کی
تعلیم دے سکیں، ان کی دینی تربیت کر سکیں، ان کو دینی معلومات پہنچا سکیں، ان کو فرائض اور واجبات جا کر بتا سکیں، وہاں جا کر نظام صلاۃ قائم کر سکیں، وہاں جا کر ان لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتا سکیں، وہاں جا کر ان لوگوں کو دینی علوم اور دین کا تعارف کروا سکیں۔ تو جامعہ حنفیہ نے اس مقصد کے لیے عملی قدم اٹھایا اور افراد کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ جامعہ حنفیہ اس مقصد میں کامیاب رہا اور ایسے افراد تیار کر لیے جامعہ حنفیہ نے کہ جو واقعتاً ان جگہوں تک پہنچ بھی گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ کام کر کے بھی دکھائے جس کام کے لیے جامعہ حنفیہ کے ان افراد کو جامعہ حنفیہ نے تیار کیا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جامعہ حنفیہ کے طلباء نے وہاں جا کر دین کا پرچم لہرایا جہاں دوسرے علماء، دوسرے مدارس کے علماء کا داخلہ ناممکن تھا۔ تو اس لیے جامعہ حنفیہ کا کردار قابل تعریف ہے، جس طرح دوسرے مدارس کا کردار قابل تعریف ہے، دوسرے مدارس کے اساتذہ، تمام مدارس کے اساتذہ کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اسی طرح جامعہ حنفیہ جو ہے اس کی بھی بہت بڑی ایک یہ علمی، یہ عملی کاوش ہے کہ جامعہ حنفیہ نے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ البتہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، جامعہ حنفیہ کے فضلاء کو، جامعہ حنفیہ کے اساتذہ جو اتنی محنت سے تیار کرتے ہیں اور ایک خاص مقام پر پہنچاتے ہیں کہ دینی دنیاوی دونوں شعبوں میں وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو جامعہ حنفیہ کے طلباء جب عملی زندگی میں جائیں تو اپنے اساتذہ کی اس محنت کو بھلا نہ دیں، بلکہ اپنے اساتذہ کی اسی تربیت اور محنت کو سامنے رکھ کر جس مشن کے لیے ان کے اساتذہ نے حضرت محتمم صاحب نے تیار کیا تھا، اسی مقصد پر فولاد بن کر ڈٹ جائیں، اسی مقصد کو سامنے رکھیں اور دین کی تعلیم جس محکمے میں بھی جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں، وہاں دین کی تعلیم کو عام کریں، دینی اعمال کو عام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری گزارش کروں گا کہ جن اداروں تک، جن جگہوں تک، جن محکموں تک جامعہ حنفیہ کے فضلاء تیار ہو کر پہنچ چکے دینی رہنمائی کے لیے، دینی علوم کی اشاعت کے لیے، ان اداروں کو چاہیے کہ جامعہ حنفیہ کے ان فضلاء کی قدردانی کریں، اس لیے کہ جامعہ حنفیہ کے یہ فضلاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اداروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نعمت بن کر وہاں گئے ہیں، اور نعمت کی جتنی قدردانی کی جائے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور نعمت کی جتنی ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو جامعہ حنفیہ کے فضلاء کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو اس ماحول سے تربیت حاصل کر کے آئے ہیں جو ماحول دینی ہے، جو جامعہ حنفیہ کا ماحول علمی ہے، جو جامعہ حنفیہ کا ماحول مذہبی ہے، جو نیک لوگوں کا، نیک اساتذہ کا ماحول ہے، یہ اسی ماحول میں رہ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ دینی مزاج کے لوگ ہیں، ان کے مزاج کی قدر کرنا اور ان کے دینی مزاج کی خاص طور پر قدر کرنا اور رعایت کرنا، اور جس مقصد کے لیے یہ آپ کے پاس آئے ہیں وہ مقصد جو ہے پورا ہو جائے، آپ ان سے دینی رہنمائی لیں، آپ ان سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ ان سے نیک اعمال سیکھیں، آپ ان کے سامنے وہ بے پردگی والا ماحول نہ اپنائیں جو ماحول پہلے آپ کا تھا، تو ان کے آنے کے بعد وہ ماحول نہ رہے، ان سے تبدیلی حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اداروں کا ماحول ان سے درست کروائیں۔ یہ دینی دنیاوی دونوں علوم کو جاننے والے افراد ہیں، یہ نظام کی درستگی کرنے کے قابل ہیں، یہ جانتے ہیں کس طرح اداروں کے نظام کو درست چلایا جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے حضرت محتمم صاحب نے دن رات محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا کہ آپ تک یہ پہنچ گئے، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی قدردانی کریں اور زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ تنگ نہ آ جائیں، یہ آپ کے ساتھ رہ کر تنگ نہ آ جائیں کہ پیچھے جہاں ہم نے تربیت حاصل کی وہ ماحول تو مذہبی ماحول تھا، وہ ماحول تو دینی ماحول تھا، اور جہاں ہم آج عملی زندگی میں کام کر رہے ہیں یہ بے دینی والا ماحول ہے۔
تو یہ اس بات سے تنگ نہ آ جائیں بلکہ ان کو حوصلہ دلائیں۔ تو اس لیے جامعہ حنفیہ کا یہ کردار نمایاں ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ ان افراد کی قدر کریں، اور جامعہ حنفیہ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جامعہ حنفیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضرت محتمم صاحب کی عمر میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔